اب ایک مثال سنیے. ایک بادشاہ اپنے لڑکوں کو پڑھواتا ہے کسی استاد سے. اب استاد آیا تو لڑکے پہنچ گئے پڑھنے کے لیے. اب استاد صاحب کو نیند آ رہی, وہ رات بھر کے جاگے ہوئے ہیں. اس کے بعد استاد کہتے ہیں کیا کہیں, آج رات کو بہت زیادہ ایک کام کر لیا جس سے کہ کچھ تھکن بہت ہے, لہذا پڑھانے میں کچھ مزہ نہیں آ رہا. تو بادشاہ کو خبر مل گئی کہ بادشاہ صاحب جو ہیں میرے لڑکوں کو پڑھانے کے بجائے میری ہی خدمت میں ایسے رہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے میرے بچوں کا حرج ہو رہا ہے. تو بادشاہ کا یہ شخص مقرر ہوگا یا دور کر دیا جائے گا؟ بادشاہ ایسے سے خوش ہوگا یا ناراض؟ تو میں آپ لوگوں کو جو پڑھا رہا ہوں, میری نظر بادشاہ پر ہے, تم لوگوں پر نہیں. سن لو اس کو, میری نظر بادشاہ پر ہے کہ میں کس طرح سے رہوں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے بندوں کی خدمت کر سکوں. لیکن میرا اللہ تعالیٰ کا ایک انعام عظیم ہے کہ میں ایک لمحہ اپنے اللہ سے غافل نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام عظیم کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اگر میں بھلانا بھی چاہوں قصدن کہ اس وقت مجھے خدا یاد نہ آئے تو میں اس پر قادر نہیں ہوں. الحمدللہ رب العالمین. میں اپنے رب پر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ قصدن بھی اگر میں چاہوں, جان بوجھ کر کے ارادہ کروں کہ اس وقت مجھے خدا یاد نہ آئے تو میں اس پر قادر نہیں ہوں. بھلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں, بھلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں. اب آپ بتائیے, ایک کانٹا چبھا ہو, ایک کانٹا چبھا ہے, ٹوٹا ہوا ہے اندر کانٹا, تو اس کے درد کو کوئی بھلا سکتا ہے؟ بولو. وہ کہے کہ بریانی کباب ہے, اللہ اس کو بھول جائے, مگر وہ تو یاد دلائے گا کانٹا. تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا جس کے دل میں کانٹا چپ کر ٹوٹ جائے. اس لیے میرا ایک اردو شعر ہے, محبت کس چیز کا نام ہے, محبت کس چیز کا نام ہے, کوئی کانٹا چبھے اور ٹوٹ جائے, کوئی کانٹا چبھے اور ٹوٹ جائے اندر, اسی کا نام ہے درد محبت. بس اللہ تعالیٰ سے یہی مانگو, انشاءاللہ گناہ کرنے کی ہمت نہیں ہوگی. اللہ سے تعلق اور ذکر اللہ سے وہ مقام اللہ سے مانگو کہ گناہ کرنا بھی چاہو تو بھی مارے پریشانی کی موت نظر آنے لگے, بیلنس نکالے ہو کہ گناہ میں تو موت نظر آ رہی. اس سے بہتر ہے کہ بھائی گناہ نہ کر, آدھی جان سے زندہ رہو. یہ مضمون میں قصدن بیان کیا یہاں محض اس بنا پر کہ بعض لوگوں کو عقل کم ہوتی ہے, وہ اسی کو ولی اللہ سمجھتے ہیں جو رات بھر کھڑے جاگ رہا ہو اور اس کی مقدار عبادت زیادہ دیکھتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی بدھی کو ذرا ٹھیک کرنا پڑتا ہے, ورنہ غم ہوتا ہے کہ محروم ہو جائیں گے. اب آپ بتائیے کہ بادشاہ کے بچوں کو ایک استاد خوب محنت سے پڑھاتا ہے اور خوب آرام کر کے آتا ہے, وہاں ہی نہیں کہتا کہ آج بہت تھکا ہوا, رات کا جاگا ہوا, آنکھوں میں نیند کا غلبہ ہے, خوب محنت خوب سو کے آتا ہے, محنت سے پڑھاتا ہے. ہاں وہ استاد جو دونوں کام کر لے بھائی وہ ٹھیک ہے, قوی ہے, وہ اخویہ کی باتیں الگ ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ راستہ ویسا ہے. اللہ جس کو قوی بنائے, میں تو ضعیف ہوں, جس کو ضعیف پیر کمزور پسند نہ آئے تو بھائی مضبوط تگڑا پیر لے لو. جس کو کمزور پیر پسند نہ ہو تگڑا پیر تلاش کرو. مشکنڈا جو انڈا خوب کھاتا ہوں اور مرنڈا پیتا ہوں, مشکنڈا پیر تلاش کر لو. میں نے کب بلایا کسی کو, آپ لوگ تو خود سے آتے. لیکن جس کو کمزور پیر پسند ہے, آہوزاری. میرے پاس طاقت تو نہیں ہے زیادہ مگر آہوزاری ہے الحمدللہ. میں نے مولانا روم کا وہ شعر زور راہ بگزار, طاقت چھوڑو زاری راہ بے گیر, زاری کو اختیار کرو. تو میرے پاس زور نہیں ہے مگر زاری ہے الحمدللہ, زاری ہے. اور اللہ تعالیٰ کی یاری کی فکر رکھتا ہوں کہ کہیں اس کو نقصان نہ پہنچے. اس لیے بتا دیا بعض وقت میں شیطان بہکا دیتا ہے, جو خاص کر جو قریب رہتے ہیں رات دن ساتھ میں. میر صاحب اگر بدگمان ہونا ہوتا تو سب سے پہلے میر صاحب بدگمان ہوتے, اس لیے کہ رات دن ساتھ رہتا ہے نا. یہ تو میرے راتوں کے ساتھ ہیں, دن کا ساتھی ہے, رات کا ساتھی ہے, سفر کا ساتھی ہے, اظہر کا ساتھی, اور مسٹر بھی ہے, علی گڑھ سے بھی کام کیا ہوا ہے, ڈپٹی کلکٹر کا بیٹا ہے, گورنر وزیر کا پوتا ہے. ان کے دادا وزیر تھے ریاست رامپور میں. تو آپ سوچیے کہ ان کو کیا کمی تھی دنیاوی لحاظ سے. یہ تو بھاگ جاتے اگر میرے اندر دیکھتے کہ بھاگ جاتے کہ نہیں ملتا. مگر میر صاحب میرے ظاہر باطن اندر سفر حضر میں ساتھ رہتے ہیں. لیکن آپ سوچیے کہ کتنی محبت ان کو مجھ سے. آپ مجھے خدا والا سمجھتے ہو کہ نہیں؟ شیر کا دل میں ہر لہجہ تیرے جلوے جانا دیکھوں, ہاتھ میں گرچہ تیرے سوئے سب دانا.
نہیں دیوانہ حق جو تیرا دیوانہ نہیں، ہائے وہ روح کے جس نے تجھے پہچانا.